وقالوا لن تمسنا، اور یہودیوں نے کہا کہ ہم چند روز ہی آگ میں رہیں گے اور جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، لیکن صرف چند دن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آگ ہمیں صرف تھوڑے دن ہی چھوئے گی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ آگ سے نکال لے گی۔ اس عقیدے کی وجہ کیا تھی کہ یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کا لاڈلا سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہم پر ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن سے، ہر 1000 سال کے بدلے ہم ایک دن دوزخ میں رہیں گے۔ اس لحاظ سے جہنم میں جانے کی کل مدت 7 دن بنتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے 40 دن بچے کی عبادت کی ہے، اس لیے 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ یعنی مختلف لوگوں کے مختلف خیالات تھے، اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے، لاڈلے ہونے کی وجہ سے ہم دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے۔ یاد رکھیں، انسان کو دنیا میں اپنی فکر کرنے سے، جواب دہی کے احساس سے اور نیک عمل سے یہ امانیات، یہ خواہشات ہی روک دیتی ہیں جو ہم بدگمانی رکھتے ہیں، جھوٹے گمان آخرت کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ اتنے نافرمانی کرنے کے باوجود، اللہ کی قدم قدم پہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں دی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کے باوجود وہ مطمئن صرف اس وجہ سے تھے کہ ان کے اندر عقیدے کی خرابی ہو گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ نافرمانیاں کرنے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں، اس لیے وہ نافرمانیوں پر مطمئن رہتے تھے۔ اور یہی اگر ہم آج کل کے لوگوں کا بھی دیکھیں، جو لوگ جھوٹے مولوی حضرات کے پیچھے لوگ لگے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی امانی میں رہتے ہیں، انہی باتوں میں رہتے ہیں، جس طرح یہودی امانی میں رہتے تھے کہ ہم آگ میں تھوڑے دن رہیں گے، 7 دن، 4 دن یا 40 دن رہیں گے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ آج کے بھی مولوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا لڑ پکڑ لیں گے، کسی عالم دین کا، نظام الدین اولیاء کا، یا حجویری، مولانا داتا گنج بخش حجویری، ان کا لڑ پکڑ لیں گے، اس طریقے سے ہم کسی بھی عالم کا لڑ پکڑ لیں گے تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی تھی، وہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے، ان کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعویٰ کرنے والے یہ فرماتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائیں، کیا انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا؟ ہم تو 7 دن تو کیا، ہم تو 7 سیکنڈ بھی دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک دن، 7 دن ہم نے دوزخ میں رہنا ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم لوگ تو دوزخ کے پاس، دوزخ تو اس طرح جھلسا دینے والی آگ ہوگی، اتنی سخت وہاں کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں کہ ہم تو اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے، چاہے جائے گا کہ ہم وہاں پہ 1 سیکنڈ بھی گزاریں۔ قرآن مجید میں تو کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی عہد نامہ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تم موت مانگو تاکہ فوراً جنت میں چلے جاؤ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب وحی اتری، جہاد کا حکم آیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کا حکم دیا اور جنگ کی تیاری کرنے کے لیے کہا۔ ایک صحابی اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، جب انہوں نے جہاد کا حکم سنا تو فوراً انہوں نے کھجوریں پھینک دی کہ اب میں کھجوریں تو جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ یہ ہے مسلمانوں کا ایمان۔ اور آج کل کے مسلمانوں کا کیا ایمان ہے کہ بس کسی کا لڑ پکڑ لیں، کسی مولوی حضرات، کسی عالم دین کے ساتھ ہو جائیں تو ہم تو بخشے بخشائیں ہیں۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ کیا اللہ نے تم سے عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہے تو پھر وہ وعدہ شکنی ہرگز نہیں کرے گا۔ تم ایسی بات کیوں کہتی ہو جس کی حقیقت سے خود ہی ناواقف ہو؟ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑی برائی ہے۔ کیا رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھے ہے کہ ہم رسولوں پر ایمان تو لے آئیں گے لیکن ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر لے گا؟ اس طرح کے جھوٹے گمان یہودی رکھتے تھے۔ بعض یہودی تو یہ بھی کہتے تھے کہ ایک دفعہ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، پھر اس کے بعد ہماری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے، یعنی تم مسلمان لوگ آ جاؤ گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے سروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں جو ایک دفعہ دوزخ دیکھ لے گا نا، وہ قسمیں کھائے گا کہ ہم نے تو دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی امیر آدمی کیوں نہ ہو، کتنے ہی وہ سکھ والا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب ان کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی تو وہ دنیا کے سارے سکھ بھول جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھی، ہم نے تو کبھی کوئی سکھ کوئی راحت دیکھی ہی نہیں، صرف جسٹ ایک دفعہ دیکھنے کی بات ہوگی تو ان کی بات پھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس میں جو وعیدیں بیان کی جاتی ہیں اس پہ ڈرنے کی، اور ڈر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔